بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ کیوں رکھی گئی اور ہم شب جمعہ میں کیا کر رہے ہیں؟ سال بھر آتی ہے جمعرات کی رات اور چلی جاتی، ہم پریپریشن نہیں کرتے، نہ ہم تیاری کرتے، نہ ہم انتظار کرتے، صرف بیٹھ کر دعائے کمیل سن لینا کافی نہیں ہے۔ بہت اچھی دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن، موسٹ ریکمینڈڈ دعا۔ یہ کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں، یہ میرے مولا کے دہن مبارک کے جملے ہیں، یہ علی کے جملے ہیں، یہ دعائے خضر۔ کمیل ابن زیاد بات آئی ہے تو 2-3 منٹ کو دعائے کمیل میں سنی کہ بھائی ہم جمعرات کو یہ پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا میری ایک ہی ریکویسٹ، میں نے شاید آج سے 7-8 سال پہلے اسی ازاکانے میں بولا کہ دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھا تھا، ٹرانسلیشن۔ میں ممبر سے بول رہا، آستان زہرا میں بول رہا، چوتھے امام کی مجالس میں بول رہا۔ اگر تم دعائے کمیل ہر روز ایک پیرا 2 پیرے پڑھو تو تمہاری زندگی بدلنا لازم، فکر بدل جاتی، سوچ بدل جاتی، تھنکنگ بدل جاتی، اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا۔ یہ پریکٹس نہیں ہے دعائے کمیل۔ کون تھا یہ کمیل ابن زید؟ ہم جاتے ہیں زیاد کلام کو زیارت نصیب کرے، کوفے میں ہے نا کمیل ابن زیاد۔ یہ مولا کے اتنے قریبی چاہنے والے تھے، جیسے میزم تھے، جیسے دوسرے تھے، انتہائی قریب۔ اچھا اگر آپ جناب کمیل کا وہ دیکھیں، مزار دیکھیں، ایک سائڈ پہ کمیل ہے، دوسری سائڈ پہ میزم ہے، دونوں نے آگے کہا، پہلے میزم نے کہا تھا مولا میں کہاں رہوں گا مرنے کے بعد، تو مولا نے کہا تھا کہ پھولا ہوا کام کرے، تو کمیل نے کہا پھر میں۔ آپ نہیں سمجھے، علی والے خواہش کرتے تھے، موت سے ڈرتے نہیں تھے، وہ ڈرے موت سے جس کے پاس علی نام ہو۔ میں کیا بول رہا ہے، درسی والے اتنے خاموش ڈرے تھے یا نیا کرام؟ خواہش کی تھی کمیل، خواہش کی بیکار ہو۔ امام نے کہا تھا تم فرو مقام، اور یہ واقعہ کام کا ہے مسجد کوفہ کا، جب مولا کا گھر تھا۔ علی نے کیا کیا کمیل کو؟ ایسا ہاتھ پکڑ کے آل دا وے کوفے سے نجف ڈسٹرکٹ کرا۔ آج آپ آدھا 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے، اس زمانے میں نہیں پہنچتے، 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ان پہ آنا ہے۔ آل دا وے لے کر اس وقت یہ جنگل تھا، بیابان جنگل تھا، مولا ایک جھاڑ کے قریب پہ، جھاڑ کے قریب جا کے کہا کمیل تم اسی جھاڑ پہ تم کو پھانسی دی جائے، حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا اور تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے۔ تو کمیل نے کہا مولا لیکن کیوں؟ اب سننا ہوا کہ کیوں ماریں گے؟ تو کہا میری محبت میں، جیسے علی نے کہا میری محبت میں، دوسرا جملہ بولنے سے پہلے کمیل سجدے میں چلا گیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے مروں گا تو علی کی محبت میں۔ اللہ گارنٹی مولا دے رہے، میری محبت دے بولو، ہم کو کوئی گارنٹی دینے والا نہیں ہے، ہم صرف دعا کرتے رہے گے ہمارا خاتمہ ایمان پہ۔ اس لیے کہ اٹس ناٹ ایزی میں اپنی زبان کو روک رہا کہ کیا حال ہوگا جب موت آئے گی نا، شیطان بھی آ جائے گا ساتھ۔ دنیا کی جن 3 چیزوں سے تم کو محبت ہے نا، اپنے گھر سے، پیسے سے، بزنس سے، اس سے، وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے میں روک رہا ہوں۔ تو لیکن یہاں پہ گارنٹی دینے والا خود مولا، تو میری محبت۔ آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم میری محبت میں بولو گے، امام علی بول رہے ہیں، تو اب کوئی ایفن بٹ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، ایمان پہ مرے گا، علی کی محبت پہ مرے گا، علی گارنٹی دے رہا تو جائے گا سیدھا کہاں پر؟ سارے ہمارے اس کا مطلب قبول، کاش ہم بھی ایسی بن جائیں، نہیں بننا ایک امین ہوا بس، اس لیے کہ موت کا ذکر آ رہا ہے تو کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا۔ یاد رکھو علی والا مرتا نہیں ہے، نہیں مرتا، یہ تو میرے ٹاپک سے پڑھ چکا گیا، تو مرتا نہیں۔ بس یہ دعا کرو کہ ہم بنے ویسے جیسے امام علی چاہتے۔ پوری زندگی بولتے رہو نیو جرسی میں کہ آئی لو یو مولا، آئی لو یو مولا، کوئی فائدہ نہیں، ایک دفعہ نہیں بولی، ایک دفعہ میرا مولا بولے یس ملی تو سما۔ دعا کرو یہ دعا کرو کہ مولا مجھے موقع دو میرا ٹو سرو یو۔ دیکھیے اگر ڈم بن کے رہو گے نا تو مولا کبھی بھی محبت نہیں کرے،
علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, علی کو ریولیوشنری شیعہ چاہیے, علی کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے. ایگزیکٹلی یہی چیز مولا حسین کے لیے. تو کیا ہوا کمے کا؟ جگہ بتائی, وجہ بتائی, اور کہا یہاں تو ہی رہا. اس وقت کمیل نے کہا مولا کوئی خاص چیز مجھے دو جو اب تک کسی کو نہیں دی. تو اس وقت مولا نے یہ دعا کمیل کی تعلیم دی تھی. ہم تو دیکھ کے پڑھتے علی ایک شمپن پڑھ رہے تھے, بتا رہے تھے یہ دعا. کمیل رونے لگا یہ جملے سن, اللہم اغفر لی الذنوب التی تابسوا, علی کی زبان سے جب یہ جملے نکلے کمیل رونے لگا. پوری دعا کو تعلیم دی. دوستوں اصل بات ختم کر رہا, اصل بات کیا دعائے خضر ہے. تیرے مولا یہ بول کے نہیں کیے کہ کمیل یہ تیری دعا, بلکہ کیا کہا یہ کمیل تم خاص چیز مانگ لینا, اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. عزیزو اس انداز سے دیا کہ آج کمیل زندہ اس دعا سے ہے. کیا بول رہا یار بتائیے, کمیل زندہ ہے اس دعا سے. اور عجیب بات یہ کہ کام کا اندازہ لگا, دیکھ کے یہ نہیں کہا یہ میری دعا, آج سے تیری دعا. ہر آدمی یاد کرے گا تجھے اس دعا سے. تب اندازہ لگا جتنی پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ پڑھی جاتی ہر جگہ جب دعا پڑھ رہے کھوائے کو اس کا جنم ہونا. تو ایسی چیز مانگو علی سے کہ جو ہمیشہ تمہاری ہو جائے. کیا ہوگا مانگو گے تو ہوگا. اور کوئی یہ رات ہے, اس کو ایزی مت کر, یہ کل کی رات کی طرح نہیں ہے یہ, اور کل آنے والی رات کی طرح نہیں ہے. جو تھرسڈے عیسیٰ کا نام تو وہ عیسیٰ کا نہیں. میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی دعا مانگو. دعا جب مانگو تو معصومیت کا واسطہ دے کر دعا. کبھی ڈائریکٹ مت مانگو, ہم ڈائریکٹ والے نہیں, ہم وسیلے والے ہیں. کبھی کوشش بھی نہیں کرنا ڈائریکٹ مانگ لینا, ورنہ رجیم ہو جاؤ. کبھی نہیں مانگو, معصومیت سے مانگو. اور اللہ دینے والا وہ دے گا, یہ دے بعد ایک ہے. تو دعا کو میں ہمیشہ ترجمہ اگر تم ایک سال تک پڑھتے ہو, ایک سال ہر جمعرات, تمہاری لائف میں بدلاؤ آنا لازم. یہی تو معصومین کی دعاؤں کا اثر ہے, یہی تو اثر. اور آج جو دعائیں بچی ہوئی ہیں صرف اس لیے بچی ہوئی ہے کہ معصومین کے دہن مبارک کے جملے. خاکی انسان کے ہوتے تو مٹ جاتے, ختم ہو جاتے, پاور نہیں ہوتا, اثر نہیں ہوتا. ہماری ساری زیارت ہو, ساری دعائیں, وہ صرف معصوم کے جملے ہیں جس کی طرف سے ہر زیارت میں اور ہر دعا میں اثر ایک پاور ہے. دوستوں میں نہیں کہتا کہ دنیا والوں کے پاس تو کچھ نہیں, ہمارے پاس 14 ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ان کی زندگیوں کو دیکھو اور ہماری زندگی کو. ہمارے پاس ایک سہارا ہے, بھروسہ, ایک سایہ ہے معصوموں. تو شب جمعہ تھرسڈے نائٹ سب سے امپورٹنٹ رات ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو, جس سے دعا مانگتے ہو. یہ رات صرف دعا کی رات, یہ رات گوسپ کی رات نہیں, یہ رات ان کی باتیں کرنے کی رات ہوا, یہ رات اپنے آپ کو چینج کرنے کی رات. زندگی بدل جاتی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے پاس, اہل سنت کے پاس. آپ جا کے دیکھیں خانہ کعبہ, اللہ زیارت نصیب کرے. شب جمعہ ایک ہجوم بڑھتا ہر جگہ, اور ہمارے پاس تو ہر جگہ رہتا ہے. ہر معصوم کے روزے میں شب جمعہ کیا ہوگا, ہر معصوم کے روزے. کربلا مولا پہ کیا پورے عراق سے لوگ آ گئے نارمل ڈیز, اسے کہ تھرسڈے نے سب کو معلوم ہے کہ یہ رات, اب آپ سنیں اس کی طرح فضیلت شب جمعہ کی کہ رات ختم نہیں ہوگی تمہاری دعائیں. میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, یہ بھی ایک گارنٹی ہے کہ رات ختم نہیں ہوگی تمہاری دعائیں قبول ہو سکتی اگر تم چاہو تو, اف یو وانٹ ہو سکتی. دوسری چیز, شب جمعہ میں جو ایک ہفتے کے آبسٹیکلز تھے نا لائف کے, اب پورا ہفتہ بہت من, پورے ہفتہ من رہے اللہ یہ دے دے یہ دے. آج کی رات پورا ہونے کے چانسز برائٹ ہو جاتی کہ آج کی رات ہو جائے. آج کی رات ہر دن کی زیارت الگ, لیکن شب جمعہ میں زیارات پڑھنے کا ایک الگ لطف, ایک الگ مزہ, ایک الگ فائدہ. آپ خود سوچو, شب جمعہ میں اگر آپ میں وہ واقعہ نہیں پڑھا, وفات الجنہ میں شیخ عباس قمی نے 7ویں مون کے چیپٹر میں لکھا کہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا. اس کا پورا کپی واقعہ ویری انٹرسٹنگ واقعہ میں نہیں چھیڑ رہا ہوں. اس میں وہ لکھتے کہ انہوں نے ایک اماری کو دیکھا, عبداللہ بغدادی کا واقعہ ہے, انہوں نے ایک اماری کو دیکھا زمین سے آسمان کی طرف نور کیا پڑا, اور
ایک یا دو ہمارے یہاں. اس کے بعد ہماری اس کے اندر سے پرچے آنے رہے لیولیس چھوٹے نیچے زمین پہ اور لوگ اس کو اٹھا. شیخ عباس نے ساتویں امام کی زیارت کے چیپٹر میں یہ واقعہ ہے. تو اب جو اس پہ لکھا ہوا ہے اوپر سے کہ جو بھی زیارت امام حسین شب جمعہ پڑھے گا, جو بھی پڑھے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا. شب جمعہ آپ روز پڑھتے ہی ماشاءاللہ سے, اور بخشش ہو جائے گی, جہنم کی آگ سے دور ہو جائے شب جمعہ. اب نارمل زیارت پڑھو, زیارت ہے بھائی, لیکن پڑھو. تو آپ سن کے شب جمعہ کی امپورٹنس بتائیں کہ شب, آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کون تھا؟ ایک ہماری میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ, ایک ہماری میں مظلوم شہزادی کونین. آپ سوچیں, شہزادی کونین, مظلوم بی بی, اور ایک میں ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ. پورا واقعہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ, میں نے چھوڑ دیا نہیں پڑھا. تو شب جمعہ میں یہ پڑھ, ہر معصوم کی زیارت ہے, لیکن مولا حسین کی زیارت ماشاءاللہ سبھی پڑھتے, لیکن رٹ کے تیز نہیں پڑھتے. ایون یہ کا نام وہ یہ کا نستعین, جب تم نماز میں پڑھتے ہو علماء کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے رکو, ایک سیکنڈ کے لیے, ورنہ تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, اس کی عبادت ایک سیکنڈ, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے رک کے بولو اللہ تیری میں عبادت کرتا ہوں, وہیں پہ تمہاری نماز کو بولو. اسی وقت ایک چیز اور یاد رکھو, آسان نہیں ہے نماز کو قبول کرنا, آسان نہیں ہے. ہم تو پڑھتے ہیں اللہ ہماری ہر نماز کو قبول ہے, ہر نماز کو قبول. تو یہ کا نام تو وہی کا نستعین, تیری عبادت کرتا ہوں صرف کیوں, اور تجھ سے دعا, اور دعا دل سے مانگ, آپ جتنی چاہے دعا مانگ, دعا تیری کوئی ریسٹرکشن نہیں. پھر شب جمعہ, یہ تین چیزیں میرے مت ہے. شب جمعہ کی اور ایک امپورٹنس یہ کہ تھرسڈے نائٹ ہمارے امام کی رات ہے. کتنے خاموشی سے سنا, زمانے کے امام کی رات ہے, فرزند زہرا کی رات ہے, آئینہ طالب و دمل مقتول و کربلا کی رات ہے. میں کیا بولا, کل پڑھو گے نا صبح میں وہ لطفہ اس کے جملے, آئینہ طالب و دمل, اس کی رات, یہ رات میرے مولا کی رات. صبح میں ایسی تاب رہنا, تم جانے کے بعد حسین پڑھ کے تاب سے بولنا مولا پلیز کلا گئے, اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے, وہ ہر علامت کو چھوڑ کے اپنے بندے کا ظہور کرا سکتا. ہمارا اللہ مجبور نہیں, یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور, ہمارا تصور, ہمارا اللہ قادر مطلق پر. تو یہ رات میرے مولا کی پیرا, اور ایسی رات ہے مولا کی کہ کل صبح میں پاسبلٹی تھا. میں نے اتنا بول دیا, 3-4 جملے بول دیا کہ کل پاسبلٹی ہے. ایک آدمی نے آمین لگا, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حیدری, محمد محمد صلی اللہ. دوستو ایسا رہے گا تو کیسے رہیں گے امام؟ ہم اتنا ایزی لے کے اگر رہیں گے تو کیسے آئیں گے؟ ہم نہیں چاہتے امام آئیں, یہ ٹاپک نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے. کسی شیعہ سے وہ جو پوری دنیا کی انتظار کرے تھے, یس میں انتظار کر رہا. کیا انتظار کر رہا؟ What are you doing for امام؟ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے امام؟ 5 منٹ دیتے 24 گھنٹے, میں 5 منٹ مانگ رہا. کیا یہ حق نہیں ہے؟ یاد رکھو میری ٹاپک نہیں بول رہا ہوں, صرف اتنا بول رہا کہ اگر تم روٹی توڑے جرسی میں تمہاری زندگی چل رہی, سال چل رہی, فیملی ہے, گھر چل رہا, ہماری لائف چل رہی, تو صرف ان کے صدقے ان کے صدقے, ہماری کوئی اسمارٹنیس نہیں. اب یہ سمجھ رہے کہ میں بڑا اسمارٹ ہوں, بڑا کوالیفائڈ ہوں, میں میرے لیے کوئی ضرورت نہیں. نہیں بابا, کوئی نہیں, یہ ان کا کرم ہے تو تم آئے. یہ اس لیے بول رہا کہ 2 منٹ کا واقعہ نبی یوسف کا سن لو تو پتہ چلے گا. نبی یوسف اتنا بڑا نبی, سورہ یوسف میں پورا جب 11 یا 12 سال کا سن تھا, 11 قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, 11-12 سال کا سن تھا, اس وقت یوسف نے آئینے میں, مرر میں اپنے آپ کو دیکھا. جو انہوں نے اتنا بڑا امتحان دیا, نبی یوسف معصوم نبی, اتنا بڑا امتحان دیا کہ باپ سے دور ہو گئے, کنویں میں گئے, غلام بنائے گئے, بیچے گئے, قید میں گئے. یہ سارا کیوں ہوا؟
क्यों इतना बड़ा इम्तिहान किया अल्लाह ने? इसलिए कि नबी यूसुफ 11-12 साल का सिन था, एनीवे अपने आप को देखा मिरर में, जो भी सिस्टम था उसका देख के बोला ओ मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। उसने यूसुफ, अल्लाह ने जब हुस्न को खल्क किया तो 12 हिस्सों में बदला, 10 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा अदल को दिया, 9 हिस्से यूसुफ को दिया। लेकिन निगाहें नहीं हटती थी, उंगलियां कट जाती थी, नबी यूसुफ का हुस्न 9 यूसुफ को थे, एक हमको दिया, और 14 वासमीन को 12 के 12 दिए, पूरा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मौला का हुस्न अलग और यूसुफ का हुस्न अलग। ये सदका है मौला के हुस्न, यूसुफ का हुस्न है, कोई इनकार नहीं कर रहा। तो नबी यूसुफ ने आने में देखा, अपने आप को देख के कहा ओ मैं तो इतना अच्छा खूबसूरत हसीन। अच्छा उस जमाने में, प्लीज गौर से सुने, 1 मिनट में खत्म करा, उस जमाने में अपना रेट कैसा लगता था, लोगों को मालूम कैसा होता है कि मैं अगर मैं गुलाम बना के बेचा जाऊं तो मेरा क्या रेट है। तो उस वक्त यूसुफ के जहन में आया कि अगर मेरा रेट लगा, मैं बाजार में बेचा जाऊं तो पूरे खजाने खत्म हो जाएंगे, कोई मुझे लेने वाला नहीं हो। ये ख्याल आना कोई बुरी बात नहीं है, नबियों के लिए पकड़ है, हमारे लिए नहीं है। तो जैसे ही आया ख्वाब में जी गई, अल्लाह ने कहा यूसुफ तुम क्या समझ रहे कि बाजार खाली हो जाएगा? याद रखो अगर हम नहीं चाहे तो कोई तुम्हें खरीदने वाला नहीं होगा। और वही हुआ, जब कुएं से निकले तो कोटे सिक्कों में बेचा गया। तो कभी ये मत सोचो कि मेरी स्मार्टनेस है, मेरी इबादत है, मेरा ये बीमारी कैंसर है, तुम्हारे अमाल को खत्म कर दो, ये निकाल देना कि ये मेरी स्मार्ट है। नो, हमारा कुछ नहीं है, जीरो है, जब तक करम है फर्जंदे ज़हनो ना, ये हमारा अकीदा है। मेरे मौला का करम हो तो हर चीज तुम्हारी है, इसलिए कि खजाने में कमी नहीं है, मांगने का सलीका मांगने का सलीका वो देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं, गैर हिसाब तक बरत। तो इमाम के लिए हमको हमेशा सोचना चाहिए कि क्या ऑर्डर भी दूंगा, ऑर्डर कुछ करे, कुछ अखलाक बदले मेरे। या जबान पर गुस्सा है, कुछ जबान मीठी हुई या करना, तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे दुआ हुआ। कभी मेरी जबान में कुछ मिठास आई हुसैन बोलने से, अली बोलने से, तो ये सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हकीकत ही वैसी है हम अभी। तो मैंने 8 दिन गुजर जाएंगे और वैसी रहेंगे, रुखसत करेंगे मौला हुसैन को, बोलेंगे मौला इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आपसे। ये तो नहीं होता ना, ये नॉर्मल नहीं है लाइफ, ये लाइफ में चेंज है। मुहर्रम चेंज का नाम है, मुहर्रम प्रैक्टिस का नाम नहीं है यार। हर चीज में मैं बोलता कुछ मत करो, खाली फिक्र को बदलो, अपनी सोच को। अगर कल तक कुछ करते थे तो आज छोड़, किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं है कि तुमने छोड़ा क्या, कोई जरूरत नहीं बोलने की। और तुम छोड़, किसके लिए छोड़ो? बोला हुसैन के लिए। अगर हुसैन के लिए ये नहीं करते तो फिर फायदा क्या? और हुसैन के लिए कुछ तो करना है ना। हुसैन ने पूरा घर को कुर्बान किया हमारे लिए, दीन को बचाने के लिए। लेकिन मैं हमेशा एक बार बता कि वैसे शिया मत बनो जैसे 60 हिजरी के लोग, वैसे शिया मत बनो जैसे 60 हिजरी, पहली हिजरी से 60 हिजरी तक नहीं, 11 हिजरी से 60 हिजरी तक, ये 50 साल के पीरियड में जो शिया थे, जो मौला के दस्तरखान पे रोटी भी तोड़े, मौला के पीछे नमाज भी पढ़ते, मौला के पास आके बैठते भी थे, नहीं थे, सिफिन में नहीं थे, जमल में नहीं थे, सभी थे। लेकिन वक्त पड़ा तो कितनों ने साथ दिया, वक्त पड़ा तो कितनों ने अली की सीरत पे अमल किया। चल, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, कितनों ने। बदल फिक्र को बदल। ये नहीं बोलना कि मैं जो हूं मैंने बहुत किया है। हमेशा इसलिए मासूम कहते हैं कि जब भी तुम कोई नेकी करो भूल जाओ गुनाह को याद रखो।
नेकी को क्यों बोलूं और गुनाह को क्यों याद रखूं? कोई रीजन है? हमारे पास सबसे पहले ये तसव्वुर करना कि आप गुनाहगार हैं। सबसे पहले ये हमारे जहन में आ रहा है, यस आई डिड इट, मैं गुनाहगार हूं। ये नहीं आता जहन में, बिल्कुल नहीं आता। हमको दूसरों के गुनाह याद आते, आगे गुनाह याद नहीं आते। जर्सी में दूसरों की चीजें याद आती, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। अपने गुनाह याद थे? कभी नहीं याद। क्यों? शैतान ने डाल देता पर्दा जहन, और डाल के बता तुमको फिक्र करने की जरूरत थी, तुमने तो कुछ किया नहीं, तुमने तो इतनी नेकियां की, इतनी नमाजें पढ़ी, इतने डिवोशन दिए, जबकि दिया हुआ कुछ की। मैं क्या बोल रहा, तुम तो इतनी नेकियां करते हो, तुमको क्या जरूरत है? जब के दुआए कुमैल में सिर्फ मौला ने माफियों को मांगा, क्योंकि अली को जरूरत नहीं है। अली उस बंदे का नाम है जिसका नाम कफन पे आ जाए, बख्शिश। मेरे कफन पे या अली आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। अली उस बंदे का नाम, जिसकी मोहब्बत ईमान, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र दफा। अली नहीं तो कुछ नहीं, हुसैन नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद भी हाथों को उठा के बोलते हैं हम सॉरी। अली के ताल्लुक से गुनाह का सोचना गुनाह है। मैंने बहुत बड़ी जुमला बोला, ये कोई शकी ना है। मौला के ताल्लुक से कि मौला ने अल्लाह बखुदा असर, वो मेरी जबान जल जाए कि गुनाह क्या। आय तथहीर का जो मिस्ताक है उसका नाम अली है। देखेंगो कैसे मांग रहे, वो हमको तालीम, हमको तालीम। तो शब जुमा, शब में क्या करूं, पूरा खमसा शब जुमा पे पढ़ो। शब जुमा ये इमाम की भी रात। अब तक आप रिलैक्स समझ सोई, इमाम की भी रात, कल सुबह हो सकता मेरा मौला। इसीलिए आप देखो जुमे की सुबह में वो सारी वो दुआएं ज़ोहर की दुआएं, दुआ अहद पढ़ के मानते हो, बोलते हो अलजल अलजल या मौला या साहब। और दुआ अहद नुदबा में ये जुड़ा भी बोलते इला मदा हारूफी का या मौला। ये कब बोलना है? जब सूरज की किरण निकले। दुआ नुदबा के लिए हुक्म भी है कि सूरज निकले, अब कंफर्म हो गया क्या मौला नहीं आ रहे, तो उस वक्त दुआ पढ़ो, और पढ़ के ये जुमले पे दोहराते जाओ, पढ़ते रहो, इला मता हारूफी का या मौला, इला मता हारूफी का या मौला, कि कब आओगे मौला, कब आओगे। एक हफ्ता फिर इंतजार करना। तो ये आज की रात मेरे इमाम की मेरा सलामती की नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ के एक हफ्ते की अपनी सलामती ले लो। अरे नहीं समझा, मैं कुछ बोल गया। आज तुम सलामती की नमाज पढ़ के अल्लाह को बोलोगे, परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत, रहमत, नेमत, बरकत को तू सलामत रख, मेरे इमाम को सलामत रख। जब तुम जुबान से जुमले निकलेंगे, इमाम तुमको देखेगा, देख के बोलेगा ये मेरा शिया, ये मेरा चारे वाला मेरी सलामती की दुआ कर रहा। ये अखलाक ये है कि अगर दुनिया में कोई सलामती की दुआ करता है तो वो भी पलट के सलामती की दुआ करता है। इमाम तो मरकज है अखलाक। मैं क्या बोल रहा आपसे, इधर वाले सब खामोश। तो इमाम की सलामती की आज जरूर नमाज पढ़ो, सिर्फ 2 ही रखा सलामती की नमाज पढ़ो। एक हफ्ते की सलामती अपनी है कि मेरा मौला बोलते हैं कि अल्लाह इसको सलामत रखे तो 200% सलामत, आने वाली बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां सब टल जाएंगी, वरना पता नहीं कल क्या हुआ। मैं आपको बताऊंगा जो मेरी सर्जरी के बाद का जो एक तस्बीह, 2 तस्बीह कल की मजलिस भी है, परसों की, मैं वो तोहफा देके जाऊंगा कि क्या चीज़ है, क्या पावर है कि जिक्र। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म, ऐसा पावर है। सिर्फ खुलूस चाहिए, उनका करम चाहिए। करम हो गया तो हर चीज में बेड़ा पार। तो ये रात इमाम की सलामती की भी रात, आप दुआ कर। अब यहाँ पे सदका कैसा देते वो आपको मालूम है, सदका देने की कल सुबह में जरूर। और असर बात बोलूँ, इतनी देर से 30-35 मिनट से बोले जा रहा। आज जो है ये रात जिंदाओं की रात नहीं है, हम जी रहे, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे बाप की, उनकी रात है जो मनो खास के नीचे, उनकी रात है जो अंधेरों में, उनकी रात है जो नीचे इंतजार कर रहे तुम्हारे लिए कि शायद मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे कुछ दे। पूरी जिंदगी माँ ने तुमको पाला, 9 महीने पेट में रख के तुमको पाला,
اسی کب سننا چودہ امام کی وہ حدیث, اتنا رکھنے کے بعد آلو ماں مجبور ہے, باپ مجبور ہے, نیچے سے پکار کے بول رہے کاش میرے پاس میرا بیٹا مجھے کچھ تحفہ دے دے, اور رات میں آ کے تم سے سوال کر رہے تمہارے گھروں میں کہ میرے لال ہم بھی ایسی سوتے تھے, آج کچھ دے دے. اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی. آپ کیا سن رہے؟ یہ رات تمہارے مروی کی رات ہے. یہ مت بولو ماں کو مر کے 20 سال ہو گیا 50 سال ہو گیا, آپ کیا ہے؟ جب تک سانس باقی ہے اولاد کے اپنے والدین کے, اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی پورے ہفتے کی عبادتیں قبول ہوتے تو آج والدین کے لیے کچھ کرو. میں یہ نہیں بتا کہ آپ $1,00,000 دے دو, نہ وہ لوگ مانگ رہے. آج جو زیارت امام حسین پڑھنا یہاں سے جانے پر پوری اگر آپ نے پڑھی بھی لی ہے تو اب جب جا کے گھروں کو جا کے صرف 4 سلام کر لو زیارت عاشورہ کے, اور یہ نیت کر کے کرو یہ میری بری ماں میرا پورے پاپ کے لیے کرو, ان کے بیہاف میں کرو. اللہ میں نے نہیں کیا اب تک ان کے لیے کچھ, جو ثواب امام حسین کی زیارت کا ہے اللہ تو میرے ماں باپ کو دے دے. اس لیے کہ اگر آج میں زیارت حسین پڑھا, اس لیے کہ اگر آج میں آستانِ زہرا میں بیٹھ کے مزید سن رہا تو کس کی وجہ سے سن رہا؟ تو تمہاری ماں اور باپ کی وجہ سے سن رہا. میں کیا بول رہا ہوں, اسے کیا بول رہا ہوں. اگر ماں باپ لے کے نہیں آتے, ماں باپ تم کو مجلسوں میں لے کے نہیں آتے تو آ جاتے آستانِ زہرا کہیں اور رہتے. یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری ماں تم کو دنیا میں لایا ایسے ماں باپ کے ذریعے جو عزادار حسین اور ولایت امیر المومنین کو لے کر. یہ عامر بن رامی کے جملے نہیں, یہ میرے مولا کے جملے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈا, ہماری مولا کے جملے کے جڑے مانگے کہ ہماری محبت کی ٹھنڈا جب بھی کسی کے دل میں دیکھو تو ماں کیا ہم دیتے. ہم آج کی رات بول رہے ہیں سونے سے پہلے 4 سلام کر لو, صرف 4 سلام, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب. اور بولو یہ جو میں نے کیا یہ میرے ماں باپ میرے مرحومین کی طرف سے, کہ شب جمعہ ضائع نہ ہو. کیا بول رہا ہوں, شب جمعہ آئی اور چلے گئی, ہم نے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا. زیارت امام حسین کا آپ نے سنا, آپ جانتے ہیں کہ ثواب سب سے زیادہ ہے. اگر آج تم نے زیارت مولا حسین ان کی طرف سے پڑھ دی تو تم کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تم کمپلیٹ کرو گے تو رحمت کے دشت لے کے جو فرشتے جائیں گے ان کی اندھیری لہت کو نور میں بدلیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ نور آیا کیسا, یہ رحمت آئی کیسا, یہ کس نے بھیجا تحفہ, تو وہ بتائیں گے کہ جرسی میں تیرے بیٹے اور بیٹی نے بھیجا. اس زیارت امام حسین کا ثواب آپ نے پڑھ لی ہوگی, زیارت اس پہ بحث نہیں کرو. 4 سلام کا شب جمعہ کو ضائع, میں نے اتنا بڑا جملہ پڑا, ضائع ہونے مت دو. ایسی چلی جانی اگر تمہارے ماں باپ کی دعا آج لگ گئی تو اس سے بڑی بات کیا ہے یار. سب سے بڑی دعا معصوم کے بعد اگر کسی کی دعا ہے تو تمہاری ماں اور باپ کی دعا. لیکن مر گئے تو چھوڑو مت. یہ تو معلوم ہے ماں باپ کی دعا بہت ہوتی ہے, ہم کر رہے کیا ماں باپ کی؟ آپ دیکھنا چاہتے, خواب میں ملنا چاہتے, آج اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے کب؟ جو مروی 50 سال بھی ہو گئے تو فرق نہیں پڑتا, ملنا چاہتے یہ زیارت بلکہ اس سے دعا کرتا یہ کنا تو کہ کریم پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ, اس زیارت کا واسطہ. اور یہ جو 4 سلام ہے نا یہ بھی معصوم کے جملے ہیں, کسی مولوی مجتہد کے لیے. اللہ اس سلام کا واسطہ ایک ملاقات کرا دے میری ماں سے, میرے قوم سے. کسی کے مرنے کے بعد جب تک حکم الہی نہیں ہوتا کوئی آتا نہیں. اور حسین سے بڑا کس کا واسطہ؟ حسین کا واسطہ اگر اللہ کو دے دے اور بولے میں کچھ نہیں چاہتا, میں ماں سے ملنا چاہ رہا, میں باپ سے ملنا چاہ رہا, کل بتانا مجھے انشاءاللہ کہ آپ کے والدین آپ کے خواب میں کیسا ہے. جب بھی چانس لینا, جب بھی موقع ہے تب زیارت پڑھ کے موقع. پوری زیارت پہ نہیں بول رہا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پوری زیارت, میں صرف 4 سلام. اب زیارت پہ جا رہے, 40 پہ جا رہے, ماشاءاللہ بار بار جاؤ. ارے 40 کی دعا دے رہا ہوں, جاؤ آمین تو بھائی. ایک چیز یاد رکھو, آمین بولو گے پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے. جو دینے میں مزہ وہ دینے میں نہیں ہے. کیا بول رہا تو خوش جا رہے نا 40 کو, نہیں ہو رہا زیارت کو جانا, یا کوئی جا رہا
تو نیت ابھی کر لے، یہی سے کرے، فرش ازا سے کرے کہ مولا یہ زیارت میں اپنے ماں باپ کی نیابت میں کروں گا. خاموش ہو گئے. یہ مت سمجھو کہ اگر تم نے ماں باپ کی نیابت کہیں گے تمہارا ثواب گیا ان کو چلا جائے گا. ثواب چاہتے ہو ڈبل ٹرپل 100 ٹائمز تو والدین کو اپنی دعاؤں میں، اپنی رحمتوں میں جب یہ کرو گے پھر دیکھ کہ عطائے کرم امام کیا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے.